السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. سورہ لقمان کی ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے تئیں ایک اہم اور قیمتی نصیحت فرمائی ہے. اگر وہ چیز ہماری زندگی میں پائی گئی تو پھر ہماری زندگی یہ برباد ہے. اگر وہ چیز ہم سے دور ہو گئی تو پھر یہ زندگی ہماری کامیاب ہے. وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کو پابند بنایا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، اور اس نصیحت کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اور تمام انسانوں کو ہدایت کا اور سعادت کا سرچشمہ بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ تم اپنے گال کو غصے سے نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو کھلا کے مت رکھو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اترانے والے، ہر شکی بگاڑنے والے، ہر متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ہماری یہ جو چال ہے، ہم جو چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اپنے قدم سے جو ہم آگے بڑھتے ہیں، اس چال میں ایک بہت بڑی ہماری پہچان بنتی ہے کہ ہم چال کون سا اختیار کرتے ہیں. اگر انسان زمین پر پٹکتے ہوئے چلے اور سینہ تان کے چلے تو یہ پہچان ہے کہ وہ متکبر ہے. متانت، سنجیدگی، سکون، عافیت، راحت اور اطمینان کے ساتھ چلنا یہ انسان کے متواضع ہونے کی پہچان ہے، یہ انسان کے با اخلاق ہونے کی پہچان ہے. اگر آدمی اپنے پیر کو پٹک کر چل رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں، لوگ اپنی نگاہوں کو پھاڑ کر کے مجھ کو دیکھیں، یہ پہچان ہے کہ ہم متکبر ہیں. اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا خطان پسند نہیں ہے. ایک شخص بنی اسرائیل کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک آدمی اپنی ازار کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، تکبر کے ساتھ چل رہا تھا. اللہ رب العالمین کی ادا پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے زمین کو پھاڑ دیا اور زمین ہمیشہ دھستا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اس کی چال میں تکبر تھا، اس کی رفتار میں انانیت تھی، اس کے چلنے میں گھمنڈ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کیا اور اس کو ہمیشہ زمین میں دھسا رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والے گھمنڈیوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے. انہ لا يحب المستكبرین، تکبر کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں سے اور تکبر کرنے والوں سے، اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ چیز موجود ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں اور سورتوں میں آیت موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، مگر ابلیس مردود حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستكبر وكان من الكافرین، اور اس نے تکبر کیا اور انکار کیا اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. آپ غور کیجئے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ ابلیس اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کی جنت سے اس کو دھتکار دیا گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا گیا. اس محرومی کی واحد وجہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر کرنا. اسی طریقے سے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، جبکہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری ہے. ہم کھائے دائیں ہاتھ سے، یہ ہمارے متواضع ہونے کی پہچان ہے. انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا. پیارے نبی نے بددعا دے دی، کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کبھی کھا بھی نہیں سکتے.
وما منعه الا الكبر، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے میں اس تکبر نے روکے رکھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ فما رفعها الی فی، کہ وہ زندگی بھر کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو کھانے کے لیے اٹھا ہی نہیں سکا، یعنی اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے جو اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنی پینٹ کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے اور ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہوئے چلتا ہے۔ گھمنڈ کی چال اور رفتار سے چلنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رحمت کی نگاہ سے، پیار اور شفقت بھری نگاہ سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے منہ پھیر لے، ہم سے کلام نہ کرے، ہم سے بات نہ کرے، اور پھر ہمارے لیے اس وقت کیا انجام ہو سکتا ہے سوائے عذاب اور سوائے رسوائی اور ذلت کے اور جہنم کے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک اور بھیانک قسم کا عذاب ہے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے المسبل ازارہ، وہ شخص جو اپنی ازار کو تکبر سے گھسیٹتا ہے، چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی جامع نصیحت فرمائی ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ گھمنڈ یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی برباد کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، اور بعض روایت میں کہا مثقال ذرة من کبر، کہا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی اس کے اندر کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنے آپ کا چھوٹے ہو، بڑے ہو، ذمہ داران ہو، علماء ہو، اہل علم ہو، اساتذہ ہو، ہر چھوٹا بڑا گھر کا ذمہ دار ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہو، یا صدر جمہوریہ ہو یا ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہو، یا حاکم وقت ہو یا بادشاہ ہو، ان ساری تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے۔ کتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر انسان کے اندر کبر ہو جائے، پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی دنیا کی بھی تباہ ہے اور آخرت کی بھی تباہ ہے۔ اب بتائیے، ہم میں سے اس مرد میں سارے لوگ ملوث ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں کم کہیں زیادہ ہر ایک انسان اس بیماری میں ملوث ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس دل میں شفقت اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، الفت اور محبت کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر انسان کے اندر کبر آ جائے تو انسان ظلم کی طرف جاتا ہے، بغاوت کی طرف جاتا ہے، نافرمانی کی طرف جاتا ہے، نیکیوں سے چڑھتا ہے، نیکیوں سے نفرت کرتا ہے، نیکی سے محروم ہوتا ہے، اور پھر یہ نیکی سے محرومی اور گناہوں کی طرف میلان اور یہ بربادی کی طرف جانا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ انسان ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم، ایک غلطی کے بعد دوسری بڑی غلطی، یہ بڑھتے بڑھتے انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے فرعون برباد کیوں ہوا، قوم لوط کیوں برباد ہوئی، قوم ثمود کیوں برباد ہوئی، یہ ساری قومیں، قارون، فرعون، حامان، یہ سارے لوگ کیوں برباد ہوئے؟ ان کی بربادی کی جو سب سے پہلی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آنے کے بعد ان کو تکبر نے روکے رکھا، کبر و غرور نے، گھمنڈ ان کو چور کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو، رسول کی تعلیمات کو، صاف ستھری تعلیمات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد سب کچھ بالکل واضح تھا، توحید واضح تھی، نبی کی تعلیم واضح تھی، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو تکبر نے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، برباد ہو گئے۔ ہم اور آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ اخلاق معتبر نہیں ہوتا ہے جس کے اندر تکبر ہو، وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے جس کے اندر تکبر ہو جائے، وہ عبادت معتبر نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں بنتی ہے جس نیکی میں تکبر ہو، وہ انسان با اخلاق اور با کردار نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تواضع نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو، اطمینان اور سکون نہ ہو، وہ دوسروں کو سکون نہ پہنچائے، وہ آدمی انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ انسان وہی کہلانے کے لائق ہے جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر سنجیدگی ہو۔ اگر وہ آدمی متکبر ہے، گھمنڈی ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر یہ انسان کے لیے بہت بڑی بربادی کی بات ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ درندہ صفت انسان ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے، ہم سب کو سنجیدہ بنائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔